بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایدی فاؤنڈیشن کی جانب سے بھارت کو امداد کی پیشکش۔ بھارتی پولیس کی مسلمانوں سے تراویح میں کورونا کے خاتمے کی دعا کی اپیل۔ امریکہ میں مسلمانوں پر پابندیاں روکنے کا بل منظور۔ پنجاب کے صوبائی وزیر نے وزیر اعظم عمران خان اور عثمان بزدار کا نام روشن کر دیا۔ نئی دہلی میں ہر تیسرا شخص کورونا میں مبتلا۔ پاکستانی معاشرے میں عورت ہونا زیادہ فائدہ مند ہے یا مرد؟ ایک سروے۔ فیس بک کے بانی کی تنخواہ $1 اور خرچہ $23 ملین۔ باتھ روم میں بیٹھنے والے ملازم کی تنخواہ میں کٹوتی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایدی فاؤنڈیشن نے بھارت کو مریضوں کے لیے 50 ایمبولینس فراہم کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ بھارت میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز، ہسپتالوں میں سہولیات کی کمی اور آکسیجن کی کمی کے باعث افراد کی اموات پر مشکل وقت میں غیر سگالی کے جذبے کے تحت ایدی فاؤنڈیشن کی جانب سے بھارت کو امداد کی پیشکش کی گئی ہے۔ بھارت میں کورونا کی بدترین صورتحال کے حوالے سے ایدی کے سربراہ فیصل ایدی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز اور اموات پر دکھ ہے۔ ہم کورونا کے ان حالات میں انسانیت کے ناطے بھارتی عوام کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت میں دوستو ایک دن میں کورونا کے سب سے زیادہ 3,15,000 کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کی تعداد میں کورونا کے نئے مریض سامنے آ رہے ہیں۔ کئی ریاستوں میں ہسپتالوں میں کورونا متاثرین کے لیے جگہ نہیں، جبکہ کئی ہسپتالوں میں آکسیجن کی کمی سے مریض جان کی بازی بھی ہار رہے ہیں۔ کورونا وبا کے دوران SOPs پر عمل درآمد کرانے پر مامور۔ ممبئی پولیس نے مسلمانوں سے تراویح کے اجتماعات میں وبا کے خاتمے کی دعا کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ممبئی پولیس کے اہلکار لاؤڈ سپیکر پر عوام سے مخاطب ہیں اور مسلمانوں کو ماہ مقدس کی آمد کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں۔ پولیس آفیسر نے مسلمانوں کو رمضان کی آمد کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ سنا ہے کہ تراویح میں کی گئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اور جلدی سنی جاتی ہیں، اس لیے مقدس مہینے میں تراویح کے اجتماعات میں کورونا کے خاتمے کے لیے دعا کرائی گئی۔ دوستو یاد رہے کہ بھارت میں کورونا وبا کی ہلاکت خیزی میں ہولناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ ہسپتال مریضوں سے بھر گئے ہیں اور آکسیجن کی بھی شدید کمی کا سامنا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں مسلمانوں پر مزید پابندیاں عائد کرنے سے روکنے کا بل منظور کر لیا گیا ہے۔ بل کو 216 میں سے 208 ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ بل مستقبل میں کسی بھی امریکی صدر کو مذہبی بنیادوں پر سفری پابندیاں عائد کرنے سے روکے گا۔ اس بل کو نو بین ایکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مسلمانوں پر امریکہ میں متنازع سفری پابندیاں عائد کیے جانے کے جواب میں یہ بل لایا گیا ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے دور میں کئی مسلمان ممالک پر امریکہ سے متعلق سفری پابندیاں عائد کی تھیں، جس پر احتجاج بھی کیا گیا تھا۔ تاہم نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے 20 جنوری کو اپنا عہدہ سنبھالنے کے پہلے روز ہی ٹرمپ کے اس متنازع فیصلے کو واپس لے لیا تھا۔ امریکی سینٹ نے ایشیائی باشندوں سے ناروا سلوک کی روک تھام کا بل بھی بھاری اکثریت سے منظور کر لیا ہے۔ بل کے حق میں 94 اور مخالفت میں صرف 1 ووٹ آیا۔ مجھے اپنی حکومت پر فخر ہے، جنہوں نے ایسے گولڈ میڈلسٹ وزیر بھرتی کیے ہوئے ہیں کہ خدا کی پناہ اور شان ہے کہ ملک کیوں ترقی نہیں کرے گا۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی 22 اپریل کو ارتھ ڈے منایا گیا۔ اس دوران سوشل میڈیا پر پنجاب کے صوبائی وزیر برائے ثقافت میاں خیال احمد کاسترو یا ماسترو کی ایک مختصر ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔
جس میں وہ ارتھ آور کی تعریف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ویڈیو میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خیال احمد مسترو بتاتے ہیں کہ ارتھ آور یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ارتھ آتا ہے تو اسے روکنے کے لیے سبزہ کام کرتا ہے، درخت کام کرتے ہیں، یہ ہر ارتھ کو روکتے ہیں، ہر زلزلے کو روکتے ہیں، اس لیے ہم نے بھی اسے روکنا ہے اور اسے گرین کرنا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی ارتھ آتا ہے اس کو صرف درخت ہی روک سکتے ہیں، اس لیے اس کو ارتھ آور کہتے ہیں۔ دوستو، یہ سن کر دل کرتا ہے کہ عثمان بزدار یا وزیر اعظم عمران خان کے سر پر جا کر اپنا سر ماروں، چوٹ بے شک مجھے ہی لگے۔ بھارتی میڈیا بھارت کی کورونا کے حوالے سے بہت ہی خوفناک پکچر پیش کر رہا ہے، اب اس میں کتنا سچ ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق بھارت میں کورونا کی تیسری لہر اور نئی قسم سامنے آنے کے بعد کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کے ہاسپٹل مریضوں سے بھر گئے ہیں، جبکہ آکسیجن سلنڈرز کے لیے لڑائی ہونے لگی ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ سے جاری خبروں کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کی ابتدا کے بعد سے سب سے زیادہ ہلاکت کے ثابت ہوئے ہیں اور 1625 افراد اس سے مارے گئے ہیں۔ بھارت میں ایک دن میں سب سے زیادہ مریضوں کی کورونا کی تشخیص بھی ہوئی ہے، جو اب بڑھ کر 2,75,000 سے بھی زیادہ رہی ہے۔ نئی دہلی میں ایک دن میں سب سے زیادہ 25,000 سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دلی میں ٹیسٹ ہونے والا ہر تیسرا شخص کورونا میں مبتلا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے مرکزی حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ دہلی میں صورتحال بہت خراب ہے۔ کیسز پر قابو پانے کے لیے بھارتی حکومت نے 18 سال سے زیادہ عمر کے ہر افراد کو کورونا ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کا اطلاق 1 مئی سے لاگو ہوگا۔ یہ فیصلہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس میں کیا گیا۔ ابھی تک صرف 45 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ہی یہ ویکسین لینے کی اجازت تھی، تاہم بہت سی ریاستوں میں ویکسین کی قلت ہے اور یہ واضح نہیں ہے کہ اضافی خوراکیں کہاں سے آئیں گی۔ ویکسین لگانے کی موجودہ شرح کے حساب سے اس کے پاس صرف 9 دن کی ویکسین موجود ہے۔ بھارت میں اس وقت طبی کارکنوں، فرنٹ لائن ورکرز اور 45 سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ویکسین دی جا رہی ہے، لیکن متعدد ریاستوں سے ناکافی خوراکوں کی اطلاعات ہیں، جن میں سے سب سے متاثرہ مہاراشٹر بھی شامل ہے۔ بہت سے علاقوں میں لوگوں کو ویکسینیشن مراکز سے ہٹانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ دہلی میں گورکنوں کے سربراہ شمیم نے بتایا کہ کورونا کی وجہ سے اموات اس قدر ہو گئی ہیں کہ اب گورکن کے کام میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے جنوری اور دسمبر میں بھی اموات ہوئی تھیں، مگر ان کی تعداد اس قدر نہیں تھی۔ دہلی کے باہر غازی آباد میں ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا ہے کہ کفن میں لپٹی باڈیز فٹ پاتھ پر پڑی ہیں۔ غم سے نڈھال رشتہ دار آخری رسومات کے لیے ان کی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ مغربی ریاست گجرات کے سورت، راجکوٹ، جام نگر اور احمد آباد کے شمشان گھاٹوں میں کئی گنا زیادہ باڈیز آ رہی ہیں اور تقریباً 24 گھنٹے آخری رسومات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ لکھنؤ کے 2 شمشان گھاٹوں میں رشتہ داروں کو آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے ٹوکن دیا جاتا ہے، جس کے لیے ان کو 12 گھنٹوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے، جبکہ لکڑیوں کی قلت کی وجہ سے لواحقین کو اپنی لکڑیاں لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی ریاست 24 کروڑ کی آبادی والی ریاست اتر پردیش انڈیا کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست ہے، جو ہر چھٹا انڈین اس ریاست کا شہری ہے۔ اگر یہ ریاست الگ ملک ہوتا تو یہ چائنا، انڈیا، امریکہ اور انڈونیشیا کے بعد دنیا کا 5واں بڑا اور پاکستان اور برازیل سے بھی بڑا ملک ہوتا۔ اتر پردیش سیاسی لحاظ سے بھی ملک کی سب سے اہم ریاست ہے، جو ریاستی پارلیمان میں سب سے زیادہ یعنی 80 ارکان کو پارلیمان کو بھیجتی ہے، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی بھی شامل ہیں۔ اس سیاسی اثر و رسوخ کے باوجود ریاست کو زیادہ ترقی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اس ریاست میں فی الحال کورونا کے 1,91,000 سے زیادہ فعال کیسز ہیں۔ ان وجوہات کے سبب ریاست کے صحت کے ناقص انفراسٹرکچر کو سرخیوں میں جگہ مل رہی ہے۔ کورونا کے مریضوں میں ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی سمیت ان کی کابینہ کے کئی ارکان
درجنوں سرکاری عہدیدار اور سینکڑوں ڈاکٹرز، نرسیں اور شعبہ صحت کے دیگر کارکن بھی شامل ہیں۔ ہاسپٹل بھرنے کے باعث مریضوں کو آکسیجن کی فراہمی اور سلنڈرز میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ اکثر علاقوں میں آکسیجن سلنڈرز کے لیے لوگوں میں ہاتھا پائی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک ہاسپٹل میں کرونا وارڈ میں آگ لگنے سے 13 کرونا مریض بھی اپنی جان سے چلے گئے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق آتش زدگی کے وقت وارڈ میں 17 مریض زیر علاج تھے۔ ایک سروے کے مطابق 29% پاکستانی معاشرے میں عورت ہونے کو زیادہ فائدہ مند سمجھتے ہیں، جبکہ 21% کا خیال ہے کہ مرد ہونا زیادہ بہتر ہے۔ سروے میں 49% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ مرد ہو یا عورت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صوبائی بنیادوں پر دیکھا جائے تو پنجاب میں 33% نے عورت ہونے کو پاکستانی معاشرے میں مفید کہا ہے، جبکہ 21% نے مرد ہونے کو فائدہ مند قرار دیا ہے۔ سندھ میں 25% نے عورت، 20% نے مرد، خیبر پختونخوا میں 23% نے عورت، 26% نے مرد، بلوچستان میں 17% نے عورت، 23% نے مرد ہونے کو ہمارے معاشرے میں فائدہ مند کہا ہے۔ شہری اور دیہی آبادی کی بنیاد پر دیکھا جائے تو شہری آبادی سے تعلق رکھنے والے 31% پاکستانیوں نے عورت ہونے کو زیادہ فائدہ مند کہا ہے، جبکہ دیہی آبادی میں یہ شرح 18% نظر آئی۔ سماجی اور اقتصادی طور پر مضبوط سمجھنے جانے والے طبقے میں 41% نے عورت ہونے کو پاکستانی معاشرے میں مفید کہا، جبکہ 21% نے مرد ہونے کو فائدہ مند قرار دیا۔ سماجی اور اقتصادی طور پر کمزور طبقے میں 29% نے مرد ہونے کو اور 24% نے عورت ہونے کو مفید قرار دیا۔ فیس بک کے بانی مارک کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں 5واں ہے، لیکن ان کی ماہانہ تنخواہ $1 سے بھی کم ہے۔ وہ فیس بک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی حیثیت سے سالانہ $1 تنخواہ وصول کرتے ہیں، جبکہ انہیں کوئی بونس، ایوارڈ وغیرہ ادا نہیں کیا جاتا۔ لیکن ان کی حفاظت پر خرچ کی جانے والی رقم پاکستانی کرنسی میں اربوں روپے ہے۔ امریکہ کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے مطابق گزشتہ سال 2020 میں فیس بک بانی کی حفاظت پر $23 ملین یعنی پاکستانی 3.5 ارب روپے سے زائد خرچ کیے گئے۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر مسٹر اے نامی ایک تائیوانی شہری نے اپنی دکھ بھری داستان بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کی کمپنی نے باتھ روم میں دیر تک بیٹھنے پر اس کی تنخواہ کاٹ لی ہے، جو سراسر ظلم ہے۔ اس پر لوگوں کی بڑی تعداد نے اسے اظہار ہمدردی کیا، لیکن بعض لوگوں نے پورا قصہ تفصیل سے معلوم کرنا چاہا، جس کے جواب میں مسٹر اے نے بتایا کہ اس نے تائیوان کی ایک کمپنی میں 22 دن کام کیا۔ اس کا معاوضہ $160 فی گھنٹہ طے کیا گیا تھا، جبکہ اس نے وہاں مجموعی طور پر 195 گھنٹے ملازمت کی۔ ان 22 دنوں میں نے دفتری اوقات کے 50 گھنٹے بیت الخلاء میں گزارے۔ تنخواہ دیتے وقت کمپنی نے $4400 کاٹ لیے اور کہا کہ قواعد و ضوابط کی روح سے وہاں پر کوئی بھی ملازم روزانہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ہی بیت الخلاء میں گزار سکتا ہے۔ اس لحاظ سے مسٹر اے نے اپنی مدت ملازمت کے دوران مقررہ حد سے پورے 27 گھنٹے زیادہ گزارے، جن کی کٹوتی کر دی گئی۔ مسٹر اے نے اسے سراسر ظلم اور زیادتی قرار دیتے ہوئے دیگر سوشل میڈیا صارفین سے پوچھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ جواب میں اکثر لوگوں نے کمپنی کی جانب سے تنخواہ کٹوتی کا اقدام بالکل درست اور جائز قرار دیا۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اگر ملازمین اپنا زیادہ وقت بیت الخلاء میں گزارنے لگے تو پھر کام کون کرے گا۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اگر کسی شخص کا زیادہ وقت دفتر کی بجائے بیت الخلاء میں گزر رہا ہے تو اسے اپنی کمپنی کو برا بھلا کہنے کی بجائے ہاسپٹل جا کر اپنا علاج کروانا چاہیے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔